السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 142 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درس۔ ہم نے کل کے درس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کے تعلق سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اس درس کو سنتے رہیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تذکرۃ الانبیاء کے درس سے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی شان، ان کا مقام سمجھ میں آئے گا، اور ساتھ ہی باطل عقائد والوں کے جو انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے باطل نظریے ہیں، ہم ان کا رد بھی قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ساتھ ہی ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن حسب معمول سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت قرآن پاک سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 3 قول ملتے ہیں۔ ایک عام مفسرین کا، جنہوں نے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک لیا ہے۔ دوسرا قول معتزلہ کا ہے، جنہوں نے نور اور کتاب مبین سے قرآن پاک لیا ہے۔ تیسرا قول محققین کا ہے، جیسے علامہ آلوسی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد نور عظیم ہے، جو سب نوروں کا نور ہے، یعنی تمام نوروں کی اصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی قول قتادہ کا ہے، اور زجاج نے اسی قول کو مختار قرار دیا ہے۔ ابو علی جبائی نے کہا، نور سے مراد بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہدایت و یقین کے راستوں کو ظاہر کرنے والا ہے اور منکشف کرنے والا ہے، اس لیے اسے نور کہا گیا ہے۔ زمخشری نے اسی قول پر اختصار کیا ہے۔ اس قول پر بظاہر ایک اعتراض تھا کہ عطف مغایرت کے لیے آتا ہے، جب معطوف اور معطوف علیہ دونوں سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن 2 نام علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ عنوان کی وجہ سے جو مغایرت پائی گئی، وہ مغایرت ذاتی کے درجے میں ہے۔ پہلا قول زیادہ ظاہر ہے، جس میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ پہلے قد جاءکم رسولنا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر بغیر حرف عطف کے قد جاءکم من اللہ نور ذکر کیا گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہے۔ اس لیے حرف عطف ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک یہ کوئی بعید بات نہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ عطف مغایرت کے لیے آتا ہے، معطوف اور
معطوف علیہ دونوں سے مراد ایک ذات کیسے؟ تو اس کا ہم بھی وہی جواب دیں گے جو جبائی نے دیا ہے۔ عنوان اور مغایرت کو مغایرت کے درجے میں رکھ کر عطف کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں کا اطلاق کیسے صحیح ہے؟ اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، نور اور کتاب مبین دونوں صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنانے میں کون سا معنی موجود ہے؟ یعنی کوئی معنی نہیں، کیونکہ آپ نور عظیم ہیں، اس لیے سب نوروں سے آپ کا نور زیادہ ظاہر ہے۔ آپ کتاب مبین یعنی روشن کتاب ہیں، کیونکہ آپ تمام اسرار کے جامع ہونے کی وجہ سے کتاب ہیں، اور تمام احکام، احوال اور اخبار کے ظاہر کرنے کی وجہ سے مبین ہیں۔ تنبیہ: مذکورہ بحث سے واضح ہوا کہ آیت کریمہ میں نور سے مراد قرآن پاک جبائی اور زمخشری نے لیا ہے، اور اہل علم سے یہ مخفی نہیں کہ یہ معتزلہ کے رئیس ہیں۔ عام اہل علم کا قول یہ ہے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور محققین حضرات نے دونوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیا ہے۔ اعتراض: سب سے پہلے تخلیق قلم کی ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی، کیونکہ قلم کے اول المخلوقات ہونے والی حدیث صحیح ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہونے کی روایت ضعیف ہے۔ صحیح کے مقابل ضعیف کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جواب: سب سے پہلے تو ہم یہ ضابطہ ہی تسلیم نہیں کرتے کہ ضعیف کو مطلقاً چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ دلیل قطعی اور ظنی کا جب تعارض آ جائے تو ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ان میں تطبیق ثابت ہو جائے تو بہتر، ورنہ ظنی کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، قرآن پاک جہاں سے بھی آسان ہو پڑھو۔ اس آیت سے نماز میں قرآن پاک کا مطلقاً کسی صورت سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، انسان پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ پڑھنا فرض ثابت ہو رہا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے، جس کا ظاہری معنی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ قرآن پاک کی آیت قطعی ہے، اور حدیث پاک جو خبر واحد ہے ظنی ہے، لیکن حدیث پاک کو مطلقاً چھوڑ دینے کا قول باطل ہوگا۔ اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح سے دی کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے نماز میں قرات کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، اور حدیث پاک سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ثابت ہو رہا ہے۔ اب حدیث پاک کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز کامل نہیں۔ نفی کمال کی ہوگی، مطلقاً وجود کی نہیں۔ جس طرح دوسری جگہ ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ جو شخص امانت کا پاس نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ اس تمہید کے بعد جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قلم کی تخلیق کی اولیت اضافی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق میں اولیت حقیقی ہے۔ یہی قول اہل علم، محققین، متقین اور کامل ایمان والوں کا ہے۔ ہاں البتہ جن کا ایمان ضعیف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر دلالت کرنے والی احادیث کو ضعیف کر کے رد کرتے رہتے ہیں۔ جن کے دلوں پر مہر لگا کر گمراہی کا طوق ان کے گلے میں رب تعالیٰ نے ڈال دیا ہو، پھر انہیں ہدایت دینے کی کسے مجال ہو سکتی ہے؟ آئیے اہل علم کے ارشادات کو دیکھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی مقادر لکھوا دی تھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ عرش پہلے موجود تھا، علاوہ عرضی قلم کو پیدا کر کے یہ حکم دیا گیا، اکتب، لکھ۔ اس نے عرض کیا،
کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر خداوند کو لکھ۔ تو اس نے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا، جس سے ظاہر ہوا کہ قلم سے پہلے مخلوقات تھی جس کو ماکان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب یہاں اولیت کی اضافی ہے تو اس حدیث کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس کی اولیت کا انکار کرنے کا کیا معنی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے مزید احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔